اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے اور وہ بدبخت بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کو مابعوث کیا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ لوگ بدبخت اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ یہ شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس بدبخت کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی۔ اور ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، شداد دنیا کی اس قوم سے تھا جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے جیسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی، نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد اقاف کے اندر آباد تھی، اور اقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بڑے بڑے ٹیلے تھے، اور اقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان میں بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قومیں 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہوگی، اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مابعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق بنانے لگی۔ شداد جو کہ اس ہی قوم میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی طاقتور ترین قوم کا بادشاہ بن گیا۔ شداد کی بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے دور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنی طرف کر لیا تھا، چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بند تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت میں خود بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی،
لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا، چنانچہ اس وقت شداد نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے کاریگروں کو جمع کیا اور اکاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانے کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئی اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ شداد نے اپنی اس بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی اور دنیا جہان کے خوبصورت درخت اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد جو کہ پہلے ہی پہاڑوں کے اندر محلات بنانے کی ماہر تھی، اور شداد کی سلطنت میں تو یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے اور ان ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنائی گئی۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک میری تیار کی جانے والی جنت بن نہ جائے گی تو میں اس میں قدم نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ شداد کے حکم کے مطابق جنت تیار ہونے لگی اور شداد اپنے محلات میں بے صبری سے اپنی جنت تیار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ شداد کے اس جنت تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے اور طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا، تو اس وقت شداد کو اس کی جنت تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنے حواریوں کے ساتھ نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے گا؟ تو اس وقت شداد نے کہا کہ یہ ملک الموت علیہ السلام ہیں جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس وقت شداد بدبخت ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے جانے والے فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ شداد ملک الموت علیہ السلام کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے شداد کی روح کو قبض کر لیا۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہوگی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بار بار سمجھایا، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پاتے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی خوفناک آندیاں اور طوفان 7 دن اور 8 راتیں تک چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے ستونوں اور سونے چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دھس گئے اور غرق کر دیے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ایسا دردناک عذاب نازل کیا کہ اس قوم کا نام و نشان نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات تھے، وہ تمام کی تمام وادی ایک صحرا کے اندر تبدیل ہو گئی۔ قوم عاد کے اس علاقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح زمین کے اندر غرق کر دیا کہ وہاں صرف اور صرف ریت کے ٹیلے باقی بچے اور کسی بھی چیز کا نام و نشان نہ بچا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حضور ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔